آگے بڑھ جائیں، پیچھے والے ساتھی بھی آگے آ جائیں۔ جو پیچھے صحن میں ہیں ان سے درخواست ہے کہ اندر کافی جگہ ہے، آ جائیں۔ آگے بڑھ جائیں، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں۔ مل مل کر بیٹھے ہیں، آگے بڑھ کے بیٹھے ہیں۔ نیچے نیچے آگے بڑھ جائیں، درمیان کی جگہ پر کر لیں، تھوڑا سا آگے۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا وكائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام
دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، ماشاءاللہ یہ مجمع بہت سارے ساتھی کل سے جڑے ہوئے ہیں اور کل سے مختلف مجلسیں، دین کی بات، عزائم، ارادے، نیتیں سب ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالی مزید برکت نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے دنیا کی چھوٹی سی زندگی دی ہے اور یہ زندگی آزاد گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، من مانی، من موجی، جی چاہی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے۔ دنیا کی یہ چھوٹی سی زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دی ہے۔ ذمہ داریاں پوری کرنا، واپس جا کر اللہ کے پاس حساب دینا۔ اللہ تعالی حساب لیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے حساب لیں گے۔ حشر کا میدان، یوم المحشر، حشر کا دن، وہ ایک دن ہے، صرف ایک دن، اور اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی پوری زندگی کا حساب لیں گے۔ تو دنیا منمانی، منموجی کی جگہ نہیں ہے، یہاں ذمہ داریاں پوری کرنا ہے اور واپس جا کر حساب دینا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دنیا میں جیسے اکیلے اکیلے گئے تھے ویسے ہی حساب دینے کے لیے بھی اکیلے اکیلے آنا پڑے گا، ہم ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر دیں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ حساب تو حساب ہوتا ہے، آسان کیا مشکل کیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا من نوقش عذب، جس سے سوال جواب شروع ہو جائے وہ پھنس جائے گا، وہ پھر بچ نہیں پائے گا۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہیں گھر کی بڑی عورتیں جوان بچوں کو گھر کا سودا لانے کے لیے بھیجتی ہیں، 100 روپے 200 روپے ہاتھ میں دیے، تھیلی ہاتھ میں پکڑائی اور چند ضرورت کی چیزیں گنائی، 1 کیجی پیاز لے لینا، 1 کیجی ٹماٹر لے لینا، 1 ناریل، 500 روپے کی ہری مرچی، 1/4 کیجی تیل، 8-10 چیزیں سنا کر گھر کی بڑی عورت اماں بچے کو بھیجتی ہے جا کے سودا لے کے آؤ، بچہ جاتا ہے سودا لیتا ہے واپس آتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں تھیلی رہتی ہے اور ایک ہاتھ میں بچے ہوئے چلر پیسے، بچے ہوئے چلر پیسے رہتے ہیں،
اور اسی ہاتھ میں چٹی بھی ہوتی ہے، حساب کی چٹی۔ تو بچہ کیا کرتا ہے، وہ تھیلی نیچے رکھتا ہے، چٹی اور چلر پیسے اماں کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے۔ تو اماں کے حساب لینے کا دو طریقہ ہے۔ کبھی کبھی چٹی پر نظر دوڑائی، چٹی دیکھی، اس کو مدڑ کر ایک طرف پھینک دیا، چلر پیسے اٹھا کے جیب میں ڈال لیے، مطلب حساب ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں آسان حساب۔ وہی چٹی دیکھ کر ماں نے پوچھا ٹماٹر کتنے کا لیا، 5 روپے کی ہری مرچی اتنی کم کیوں ہے، ناریل اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ جی اب اگر اماں پوچھنا شروع کرے تو 100 روپے کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ 100 روپے کا حساب نہیں دے سکے گا تو انسان زندگی کا کیا حساب دے گا؟ اللہ نے پوچھ لیا کتنا پانی پیا تھا، پیے ہوئے پانی کے بدلے میں سجدے کتنے کیے، سانسیں کتنی لی تھی، ان سانسوں کے بدلے میں کتنی تسبیح پڑی، کیا جواب دے گا ہم؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ پروردگار میرا بھی حساب کتاب آسان کر دیں، کہ پوچھ گچھ سوال جواب اگر شروع ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من نوقش عذب، پوچھ گچھ اللہ شروع کر دے تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ تو زندگی ذمہ داریوں کی پورا کرنے کا نام ہے، کہ یہاں ذمہ داریاں پوری کرنا اور واپس جا کر اللہ کے پاس حساب دینا۔ پہلی ذمہ داری ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری اپنا ایمان بنانا، کہ میں اپنا ایمان بناؤں، یہ میری پہلی ذمہ داری ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، دنیا میں امتحان ہو رہا ہے۔ سوال امتحان کے حال میں کیا ہوتا ہے؟ امتحان دینے والے کے سامنے سوال کا پرچہ رہتا ہے، آنسر شیٹ جواب لکھنے کے لیے ایک کاغذ ہوتا ہے، اور ماحول میں آزادی، لکھنے میں اختیار ہے، جو لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے، سوال کا جواب لکھے یا خود سوال ہی لکھ دے، جو پوچھا وہی لکھ دیا، یا کوئی کہانی اچھی سمجھ میں آئی وہ کہانی لکھ دیا، کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ جب امتحان پورا ہوتا ہے تو وہ بچہ جواب کا پرچہ لپیٹ کر اس کے اوپر اپنا نام لکھ کر ایگزامینر کے حوالے کر دیتا ہے، ممتحن کے حوالے کر دیتا ہے، ممتحن اٹھا کے اسے اپنے پاس محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اس آنسر شیٹ پر مارکس لگتے ہیں، نمبر لگتے ہیں۔ تو دنیا امتحان کی جگہ ہے اور قبر نمبر لگانے کی جگہ ہے۔ قبر میں فرشتہ اٹھا کر پوچھتا ہے من ربک، جی یہ سوال کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قبر میں اٹھا کر بٹھایا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے تو اس وقت پر وہ جواب نہیں دے گا، جو جواب لکھا ہوا سینے میں محفوظ ہے حصل ما فی الصدور،
وہ جواب سکین ہو کر کھل کے باہر آئے گا. جی اس وقت پر جواب نہیں دیتا ہے بلکہ حصل ما فی الصدور، جو لکھا ہوا جواب ہے وہ کھل کے آتا ہے. تو وہاں نمبر لگتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دن آتا ہے جس کو کہتے ہیں ریزلٹ ڈے، نتیجہ نکلنے کا دن. اس دن ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے. وہ حشر کا میدان ہے. حشر کے میدان میں اعمال تولے جاتے ہیں. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو فرشتہ اعلان کرے گا، کہے گا سعید فلان ابن فلان سعادت لا یشقى بعدها ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا اور ایسا کامیاب ہوا کہ اب پھر کبھی ناکام نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے کامیاب. اور اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے، گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے، تو پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے شقی فلان ابن فلان شقاء لا يسعد بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اور ایسا ناکام ہوا کہ پھر زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو اس دن ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے. تو دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے. یہاں ہم سب کے سامنے سوال کا پرچہ ہے. من ربو کا، کون ہے تمہارا پالنہار؟ جی. ما دینوں کا، زندگی کیسے گزاری؟ قبر میں قبر میں فرشتے اٹھا کر بٹھا کر اس کو برزخ میں، جی قبر کا مطلب برزخ، برزخ میں کوئی حائل آڑ نہیں ہوتا درمیان میں. تو قبر میں اٹھا کر بٹھا کر فرشتہ اس سے کہتا ادھر سیدھی طرف دیکھو. جی قبر میں کہتا ہے سیدھی طرف دیکھو. تو جب سیدھی طرف دیکھے گا تو روضہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے، اللہ کے نبی دکھائی دیں گے. تو وہ فرشتہ پوچھے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، ان کو پہچانتے ہو؟ یہ کون ہے معلوم؟ کیا خیال ہے تمہارا ان کے بارے میں؟ یہ 3 سوال قبر میں. حشر کے میدان میں 5 سوال. زندگی کیسے گزاری؟ جوانی کیسے کاٹی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ اور جو کچھ جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا؟ آج کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ سمجھانا چاہو، کچھ بولنا چاہو تو لوگ کہتے ہیں مجھے سب معلوم. جی یہ جو بولتے ہیں نا مجھے سب معلوم، تو کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے سب معلوم تھا نا، اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ 8 سوال ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ہیں. ان سوالوں کا جواب زندگی سے دینا ہے، نہ زبان سے نہ قلم سے، زندگی اور عمل سے دینا ہے. اذان ہوئی، آدمی دکان میں تھا، وہ دکان بند کر کے باہر نکلنے لگا، اتنے میں ایک گاہک آ گیا، گراہک آ گیا. اس نے چٹھی دی، چٹھی دے کے کہا ذرا ارجنٹ ہے یہ سامان دے دو. تو گاہک نے چٹھی دی، دکاندار نے چٹھی دیکھی، دیکھ کے گراہک سے کہا نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز کو جا رہا ہوں، آپ آدھے گھنٹے کے بعد آ جاؤ، آپ کا سامان دے دوں گا. اس نے کہا نہیں ارجنٹ ہے. ٹھیک ہے ارجنٹ ہے تو دوسرے دکان میں لے لو، مجھے تو نماز کا وقت ہو گیا. جی وہ چٹھی اس کے ہاتھ میں پکڑا کے نکل گیا. اس کا یہ عمل اس کے دل پر لکھا جائے گا کہ اس نے اپنے عمل سے دل پہ لکھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے.
میں دکان سے نہیں پلتا ہوں، میں گاہک سے نہیں پلتا ہوں، میں اللہ کے پالنے سے پلتا ہوں۔ وہی دکاندار، اس نے جی گراہک کا چہرہ دیکھا، وقت دیکھا، پھر دل میں خیال آیا ہوا گراہک چلا جائے تو واپس آئے گا کہ نہیں کیا معلوم، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں۔ گراہک کو سامان دے کے بھیج دیں گے جی، دیر سے جا کے نماز پڑھ لیں گے جی، تو اس کے دل پر بھی لکھا گیا، کیا لکھا گیا جی، کہ میرا رب گاہک ہے، میرا رب دکان ہے، کہ اگر یہ گاہک چلا جائے تو معلوم نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو عمل سے جواب دینا ہے کہ پہلا سوال ہم میں سے ہر ایک سے ہے، من ربو کا، کون ہے تمہارا پالنہار؟ کس کو کہتے ہیں پالنہار؟ ضرورتوں کے پورا کرنے والے کو کہتے ہیں پالنہار، ضرورتوں کے پورا کرنے والے کو کہتے ہیں پالنہار۔ انسان کی الگ الگ ضرورتیں ہیں، پیاس لگے تو پانی چاہیے، بھوک لگے تو کھانا چاہیے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے، سر چھپانے کے لیے سایہ چاہیے، یہ بیماری کو دور کرنے کے لیے دوائی چاہیے، اور کبھی کبھی انسان کے اوپر غم کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو غم کے اندھیرے کے دور کرنے کے لیے خوشی کا اجالا چاہیے۔ یہ ہیں انسان کی ضرورتیں۔ پیاس لگے تو پانی، بھوک لگے تو کھانا، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا، سر چھپانے کے لیے سایہ، بیماری دور کرنے کے لیے دوائی، اور غم کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے خوشی کا اجالا۔ یہ ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ سوال ہے، من ربو کا، ان سب ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ ایک جواب ہے پیسہ، ایک جواب ہے پیسہ، کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پانی پیسے سے ملتا ہے، کھانا پیسے سے ملتا ہے، گھر پیسے سے ملتا ہے، کپڑا پیسے سے ملتا ہے، ضرورتیں پیسے سے پوری ہوتی ہیں جی۔ یہ خیال ہے پیسہ۔ اللہ جل جلالہ من والہ قرآن پاک میں سمجھاتے ہیں، کیسا سمجھاتے ہیں؟ بات چیت کے انداز میں، کنورزیشن، بات چیت، مکالمہ۔ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، ہمارے سے بات کرتے ہیں، اور بات کر کے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ اللہ ہم سے پوچھتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، اللہ کا سوال ہے، جو پانی پیتے ہو اس کو دیکھا؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، ارے جو پانی پیتے ہو اس کو دیکھا؟ پوری دنیا میں، ساری دنیا میں میٹھے پانی پہنچانے کا سنگل سورس، ساری دنیا میں میٹھے پانی پہنچانے کا ایک ذریعہ، ایک راستہ، اور وہ ہے بارش۔ ساری دنیا میں میٹھا پانی بارش سے آتا ہے، بارش ہے، کنووں میں پانی ہے، بورویلوں میں پانی ہے، ندیوں میں پانی ہے، اور اگر بارش نہیں ہے بورویل سوکھ جاتے ہیں، کنویں سوکھ جاتے ہیں، ندیاں سوکھ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اللہ پوچھتے ہیں بادلوں سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر بادل سے بارش تم برساتے ہو تو پھر تم خود خدا ہو، کسی اور خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی خدا ہو۔
اور اگر بادل سے بارش تم نہیں برساتے ہم برساتے ہیں تو مطلب ہم خدا ہے، ہمارے سامنے جھکنا تمہارے لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا میں بارش کے راستے سے ہم میٹھا پانی پہنچاتے ہیں۔ یہ میٹھا پانی، ٹھنڈا میٹھا پانی جی سخت گرمی میں وانمباڑی میں کتنی رہتی گرمی اپریل میں ہم ارے بولو 40 جی ابھی زیادہ کم کتنا 40 ٹھیک ہے 40 کی گرمی، باہر سے آدمی گھر میں آیا، گھر میں اندر داخل ہو کر گھر والی سے سب سے پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ ایک گرم گرم چائے دیو بولتا ہے۔ ارے بولو ہاں، باہر سے سخت گرمی میں آدمی گھر کو واپس آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والوں سے کیا بولتا ہے؟ ایک گرم گرم چائے دیو جی زور سے بولو جی، ایک گلاس ٹھنڈا پانی دیو۔ وہ ایک گلاس ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی کر اسے ایسے لگتا ہے کہ جان میں جان آ گئی، جسم میں نئی جان آ گئی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، یہ جو ایک گھونٹ میٹھا پانی پی کر تمہارے بدن میں نئی جان آ جاتی ہے وہ اس کی مٹھاس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اس میں سے مٹھاس نکال دیں، لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم پانی کو کیا کر دیں جی کھارا کر دیں، بدمزہ کر دیں، بے مزہ کر دیں تو تم پیتے جاؤ گے، پیاس نہیں بجھے گی، پیٹ پھٹ سکتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پانی کو میٹھا اتارنا، میٹھا رکھنا، یہ سب ہماری طاقت ہے۔ تو پیاس لگے تو پانی دینے والا اللہ، ہاں جی، پیسہ نہیں بلکہ اللہ، ہاں جی، بھوک لگے تو کھانا دینے والا اللہ، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھاتے ہیں، سوال جواب، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوالا ہاتھ میں لے کر دیکھو جی، دعا کے بعد بریانی کھاتے ہوئے جی کیا کرو ہم نوالا ہاتھ میں لے کے دیکھو، اللہ کہہ رہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، نوالا ہاتھ میں لے کے دیکھو۔ یہ نوالا جی چاول کے دانے، گیہوں کی روٹی، راگی، جوار، جو، ترکاری، دال، پھل پھلاری، کوئی بھی چیز تمہارے ہاتھ میں ہے تو ہاتھ میں لے کر دیکھو کہ یہ تمہارے پاس کیسے آیا، یہ چیز تمہارے پاس کیسے آئی۔ اللہ جل شانہ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں انا صببنا الماء صبا، سب سے پہلے ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ اس کے لیے قرآن میں اللہ نے صببنا الماء صبا، صبن کے معنی ہیں چھڑکنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پانی چھڑکا، کہ اوپر سے جو پانی آ رہا ہے ہم چاہتے تو جیسے بورویل سے 1.5 انچ 2 انچ 3 انچ کا پانی آتا ہے، آسمان سے بھی 1.5 2 3 انچ کا پانی اتر سکتا تھا، اور اگر آسمان سے 1.5 2 3 انچ کا پانی اترتا تو کیسا رہتا جی سر بچتا، ارے بولو سر بچتا، گھر بچتا، نہ سر بچتا نہ گھر بچتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں صببنا الماء صبا، ہم بوند بوند بنا کے برساتے ہیں جی۔ اور پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صببنا الماء صبا، اوپر سے جب کوئی چیز نیچے کی طرف آتی ہے تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں بارش کا پانی جب نکلتا ہے تو بارش کے پانی کی سپیڈ ہوتی ہے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ،
500 किलोमीटर्स पर आवर जी 500 किलोमीटर्स पर आवर की कोई चीज हिंदुस्तान वाले अब तक नहीं देखे। अरे देखे हैं, हाँ 500 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में चलने वाली कोई चीज ये ख्वाब में अभी दिखाया जा रहा है हिंदुस्तान वालों को, हकीकत में नहीं देखे जी। हम लोग गए थे जापान, मौलाना अब्दुल बारी साहब में सब मिलके गए थे जापान में। वहां चलती है ट्रेन जी, वो कितने किलोमीटर 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर एक घंटे में उतनी स्पीड से चलती है। हमारी टू व्हीलर 80, 90, 100 का तो खत्म जी। फोर व्हीलर 120, 140, 160, 160 के बाद संभालना मुश्किल। क्या तो गड़ा आया तो हम गिम्प आया तो ब्रेक, स्पीड ब्रेकर 160 की स्पीड में क्या होता है, ना गाड़ी ना आदमी। तो 500 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से अगर बारिश का पानी आकर इंसान के बदन से लगेगा तो इंसान का बदन छलनी हो जाएगा। हम तो अल्लाह जल्ले शानो क्या करते हैं, अन्ना सबब नलमा और सब्बा, उसकी स्पीड को कम करते हैं जी। 500 किलोमीटर से घटाते 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 8 किलोमीटर फी घंटे पे लाके खड़ा करते हैं। और 8 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड में वो बारिश का पानी इंसान के बदन से लगता है, इसलिए नुकसान नहीं पहुंचता। अभी गुज़श्ता महीना केरला में बारिश आई, वायनाड में बारिश आई, सुने केरला में बारिश आई जी। वो घर बारिश में बहते हुए 8 किलोमीटर दूर चले गया। बारिश इतनी तेज आई कि घर जो था ना, पूरे का पूरा घर कहां चला गया, बहते हुए 8 किलोमीटर दूर चला गया। क्या हुआ, रिपोर्ट लिखने वाले बताते हैं कि अल्लाह जल्ले शानहू के पास रोजाना कितनी बारिश होना उसका एक मीटर है। अल्लाह के पास रोजाना कितनी बारिश होना उसका एक मीटर है। उतनी बारिश पड़ती है तो नफा बख्श होती है। केरला में क्या हुआ, एक साल की बारिश एक दिन में पड़ गई है। केरला में क्या हुआ, एक साल की बारिश एक दिन में पड़ गई है। तो एक साल की बारिश एक दिन में पड़े तो क्या नतीजा निकलेगा हम जी। वो जो बड़े बड़े चट्टान थे, वो बड़े बड़े चट्टान कागज की नाव जी, कागज की कश्ती बना के खेलते ना बच्चे, कागज की नाव की तरह से बड़े बड़े चट्टान बहने लगे हैं। उसको अल्लाह फरमाते अन्ना सबब नलमा और सब्बा। कैसा, कितना स्पीड आना, कैसा आना, कितना आना, वो सब हमने तय किया है। और जब बारिश पड़ती है, जमीन नरम होती है, तो काश्तकार घर में रखा हुआ अनाज ले जाकर मिट्टी में मिला देता है। अब उसके हाथ से तो गया, आगे कौन करेगा? अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा। जो दाना तुम जमीन में फेंक के चले गए, जो बीज तुम ये मिट्टी में दबा के चले गए, वो दाना, वो बीज अल्लाह की नजर में है। अल्लाह जल्ले शानहू उस दाने को फोड़कर उसके अंदर से मोड़ निकालते हैं, कोम्पल निकालते हैं। वो जब मोड़ बाहर निकलती है, कोम्पल हरा पत्ता, ऊपर मट्टी जमी हुई रहती है, वो मट्टी उसको निकलने का रास्ता नहीं देती। तो अल्लाह क्या करते हैं, सुम्मा शक़क़ना अल-अर्ज़ शक़्क़ा, जमीन को फाड़ कर उस पत्ते को बाहर निकलने का रास्ता हम बना के देते हैं। फिर वो जो हरा पत्ता निकला, उस एक हरे पत्ते में हम तुमको 8 चीजें देते हैं। कितनी चीजें? 8 चीजें। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, अनाज का दाना,
رائے کا دانا، راگی کا دانا، جوار کا دانا، دھان کا دانا، گیہوں کا دانا، بلر کا دانا، ہزاروں قسم کے دانے، وَإِنَبَ انگور دیتے ہیں، وَقَزْبَ ترکاری دیتے ہیں، وَزَيْتُونَ زیتون دیتے ہیں، وَنَخْلَ کھجور دیتے ہیں، وَحَدَائِقَ غُلْبَ جی بھرے پورے باغات ہیں، کہیں آم کے باغ، کہیں انار کے باغ، کہیں پپیتے کے باغ، کہیں سپوٹے کے باغ، کہیں سنترے کے باغ، کہیں امرود جام کے باغ، ہزاروں قسم کے میوے ہیں۔ ان میووں کے باغات میں ہم تم کو رسیلا میوہ، جوسی فروٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فاکہہ، ایک اور چیز بھی ہم تمہیں دیتے ہیں، وہ ہے سوکھا میوہ، ڈرائی فروٹ، بادام، پستہ، اخروٹ، چلغوزہ، یہ بھی تمہیں دیتے ہیں۔ یہ 7 چیزیں یہ انسان استعمال کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ایک 8ویں چیز بھی دیتے ہیں۔ وہ 8ویں چیز کیا؟ ابا، گھاس۔ جی گھاس کون کھاتی ہیں؟ ارے بولو جی، انسان کھاتا گھاس؟ نہیں کھاتا، جانور کو کھلاتا ہے۔ نہیں، گائے کو گھاس کھلایا، بھینس کو گھاس کھلایا، ادھر سے گھاس گئی، اندر جا کر اللہ نے مشین لگائی ہے، 3 چیزیں بنتی ہیں، گوبر، خون اور دودھ۔ اس کے اندر سے دودھ باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، اور گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ نکل رہا ہے۔ اللہ نے دودھ کا رنگ سفید رکھا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتے ہیں ذرا بتاؤ، اندر گوبر خون دو بھی ہے، لیکن دودھ میں تمہیں گوبر کے دھبے دکھ رہے ہیں؟ جی خون کے دھبے دکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں دکھ رہا ہے، صاف ستھرا اللہ نے نکال کے دکھا دیا ہے۔ وہی گھاس نر جانور کو کھلاتے ہیں، کھا کے جانور موٹا ہو جاتا ہے تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے کھلا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ابا گھاس ہے، یا تو دودھ کی شکل میں مل رہا ہے یا پھر گوشت کی شکل میں مل رہا ہے۔ اب اللہ کا سوال ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ہاتھ میں نوالا لے کر بولو ہاتھ میں نوالا لے کر بولو پیسے سے آیا اللہ کے دینے سے آیا ہم۔ جی پیسے سے آیا اللہ کے دینے سے آیا ہم، اللہ کے دینے سے آئے۔ تو اللہ کا سوال ہے پیاس لگے تو پانی دینے والا، ذرا زور سے بولو، پیاس لگے تو پانی دینے والا اللہ، بھوک لگے تو کھانا دینے والا اللہ، جی تن ڈھکنے کے لیے کپڑا دینے والا اللہ، جی سر چھپانے کے لیے سایہ دینے والا اللہ، بیماری دور کرنے کے لیے دوائی دینے والا اللہ۔ جی جی پیسے سے بیماری دور نہیں ہوتی ہے۔ ابھی کرونا آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا، ارے یہاں بھی آیا تھا، ہاں جی کرونا آ گیا تھا چاروں طرف پوری دنیا میں، لوگ ڈر گئے تھے، عجیب ڈر خوف لوگوں کے دلوں میں آ گئے تھے۔ جی لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہاتھ پہلے دھونا کی نل پہلے کھولنا کی، ہاں سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہاتھ پہلے کھولنا کی، ہاتھ پہلے دھونا کی، نل پہلے کھولنا کی سمجھ میں نہیں آتا، اتنا ڈر دل میں آ گئے۔ پیسے کی کمی نہیں تھی لوگوں کے پاس، اپنے بیمار کو لے کر 8 10 ہسپتالوں کا چکر لگائے ہیں اور التجا کرنے لگے بیڈ دے دو، ہم بیڈ نہیں ملا، ہم دنیا سے چلے گئے لوگ۔ ہم تو بیماری دور کرنے کے لیے دوائی دینے والا اللہ، غم کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے خوشی کا اجالا لانے والا اللہ، سب اللہ کے ہاتھ میں۔
شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی بھی مایوس ہو جاتی ہے. بیوی کہتی ہے میرے سرتاج چلے گئے, میں جی کے کیا کروں, میں بھی چلی جاتی ہوں. وہ چیخنا چلانا رونا شروع کر دیتی ہے تو لوگ اس کو سمجھاتے ہیں. یہ لوگ کیسا سمجھاتے ہیں؟ بچوں کو دکھا کر کہتے ہیں اپنے لیے نہ جینا تو مت جینا, ان بچوں کے لیے تو جی لو, اپنے لیے نہ صحیح ان بچوں کے لیے جی لو. مطلب کیا؟ غم کے اندھیرے میں یہ بچے خوشی کا اجالا ہے. تو اللہ کی شان ہے, سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو من ربکا کہ کون ضرورتوں کا پورا کرنے والا, اس پر دل میں یقین بیٹھ جائے اللہ جی. اس کے لیے ایک محنت ہے, محنت جی. اس محنت کے راستے سے دل میں یہ بات بیٹھے گی. اور وہ کون سی محنت ہے؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں نے ہمارے اس کام کا نام تبلیغ رکھ دیا, ہم نے نہیں رکھا. لوگوں نے اس محنت کا نام تبلیغ رکھ دیا, ہم نے نہیں رکھا. اگر ہم اس محنت کا نام رکھتے تو اس محنت کا نام رکھتے تحریک ایمان. اس کا نام رکھتے تحریک ایمان کی. یہ ایمان کی محنت ہے, ایمان بنانے کی محنت ہے کہ ایک ایک کے گھر جا کر ان سے دین کی بات کرنا, ایمان کی بات کرنا. یہ ایمان کی بات کرنے کا فائدہ میرا ایمان بڑھے گا, میرے ایمان میں ترقی ہوگی, مجھے اپنے ایمان میں روشنی لانا ہے. اس کے لیے یہ ساری محنت ہے جی. تبلیغ کو تجارت کہتے ہیں. تبلیغ کو کیا کہتے ہیں؟ تجارت, بیپار, تجارت. تجارت میں ہمیشہ آدمی سامنے والے کے فائدے کی بات کرتا ہے. سامنے والے کا فائدہ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے, اصل فائدہ اپنا ہوتا ہے. لیکن بات کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کے فائدے کی بات کرتا ہے. کبھی کبھی کپڑا لینے کے لیے کسی شو روم پہ جاؤ, ہاں کپڑا لینے کے لیے بازار میں گئے, 4-5 بڑے بڑے کپڑے کے شو روم ہیں. ان 4-5 شو روموں میں سے ایک شو روم میں آپ داخل ہوئے. باہر سے دیکھے تو اتنا روشن دی لائٹنگ نظر نہیں آتی ہے. آدمی اندر جاتا ہے شو روم میں تو اسے خود معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے سیکنڈ میں دکاندار پورے لائٹاں آن کرالتا ہے. اب اندر گئے تو پورا دکان جگمگ جگمگ کر رہا ہے. اس نے جا کے کہا بھائی ایک شرٹ پیس دے دو. تو انہیں 2-4 تھان کھول کے بتاتا ہے جی. وہ 1 دکھایا, 2 دکھایا, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 جی 10-12 کپڑے دیکھنے کے بعد ایک کپڑا سمجھ میں آیا. اب وہ کپڑا انہیں پکڑ کر دیکھتا ہے جی, اسے اچھا لگا. تب وہ پوچھتا ہے یہ کتنے کا؟ تو دکاندار ریٹ نہیں بولتا. دکاندار کیا کرتا ہے, وہ تھان کھول کر اس کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے, پھیلا دیتا ہے, اور اسے بولتا ہے ذرا ادھر ہٹو, آئینے کے سامنے کھڑو. اسے آئینے کے سامنے کھڑا کے دکھاتا ہے جی, دکھا کے کہتا ہے ماشاءاللہ یہ کپڑا تو آپ کے اوپر چمک رہا ہے. یہ جوڑا پہن کو گاؤں میں گئے تو پورا گاؤں چمکنے لگے گا. تو دکاندار کا مقصد کیا؟ گاؤں چمکانا. ارے دکاندار کا مقصد گاؤں چمکانا ہے؟ جی نہیں ہے, اپنا دکان چمکانا ہے. لیکن بول رہا ہے کیا؟ پورا گاؤں چمک جائے گا. جی ایک پھلی بیچنے والا ریلوے اسٹیشن پر, بس اسٹینڈ پر پھلی بیچتا ہے. وہ پھلی بیچنے والا آواز لگاتا ہے ٹائم پاس لے لو, ٹائم پاس لے لو. جی جی وانمباڑی سے مدراس کی بس پکڑنا ہے, 3 بجے بس آئے گی. جی جلدی پہنچ گئے آپ, آدھا گھنٹہ 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا ہے. جی
عربی میں بولتے ہیں الانتظار اشد من الموت، مرنا آسان ہے جپنا مشکل ہے۔ مرنا آسان ہے جپنا مشکل ہے۔ مرنا بولے تو کیا 2 سیکنڈ کا کم، اٹیک آیا چلے گئے ہم۔ جپنا بولے تو مر کو بیٹھتے رہنا، ہاں تو بہت مشکل ہے۔ تو پھلی بیچنے والا بولتا ہے میرے پاس سے 10 روپے کی 15 روپے کی پھلی لے لو، چھل کر کھاتے رہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ٹائم کیسے پاس ہو جائے گا۔ تو پھلی بیچنے والے کا مقصد کیا؟ لوگوں کو ٹائم پاس کرانا ہے؟ ارے نہیں نا، اس کا اپنا پیٹ پالنا۔ تو ہمیشہ بیپاری سامنے والے کے فائدے کی بات کرتا ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا فائدہ۔ تو ایسے تبلیغ میں بھی ہم سامنے والے کے فائدے کی بات کرتے ہیں، لیکن مقصد پہلے نمبر پر اپنا فائدہ، کہ یہ ساری محنت جو ہے اپنی ذات کے لیے ہے، کہ گشت روزانہ کے گشت میری ذات کے لیے ہے، روزانہ کی ملاقاتیں میری ذات کے لیے، ہفتے کے 2 گشت میری ذات کے لیے، جی ہر مہینے کے 3 دن میری ذات کے لیے، سال کا چلہ 4 مہینے میری ذات کے لیے، کہ یہ سب میرے ایمان کو بنانے کی محنت ہے، کہ میرا ایمان بنے اس کے لیے مجھے یہ ساری محنت کرنا ہے، کہ اس محنت کے راستے سے میرے دل میں یہ بات بیٹھے گی کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میری ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا میرا اللہ ہے، یہ بات دل میں بیٹھے گی اس محنت کے راستے سے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری ہمیں سے ہر ایک کی پہلی ذمہ داری اپنا ایمان بنانا۔ دوسری ذمہ داری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ نے گھر والوں کو ساتھ جوڑ کے بتایا، کیوں؟ گھر والے نہیں بچے تو آپ بھی نہیں بچیں گے، گھر والوں کو نہیں بچایا تو خود بھی نہیں بچیں گے۔ جی میں 2 ویلر چلانا سیکھ لیا ہوں، جا کر لائسنس بھی لے لیا، مجھے 2 ویلر چلانا بھی آ گیا اور RTO سے لائسنس بھی لے لیا، ماشاءاللہ۔ لیکن کیا کرنا ہوگا؟ ہر ساتھی کو، سامنے والے کو بھی بولنا پڑے گا، ارے گاڑی چلاتے ہو تو چلانا سیکھو، لائسنس لے لو۔ کیا واسطے؟ اگر سامنے والا یل بورڈ ہوگا، میں تو سیدھا جا رہا ہوں، سامنے والا یل بورڈ رہا تو کیا کرے گا؟ انہیں لاکھوں ڈیش مارا تو میں آؤندہ ہو جاؤں گا۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ سب کو بولتے رہنا تمہیں بھی چلانا سیکھو۔ جی میں 4 مہینے لگا کر ماشاءاللہ زندگی کی گاڑی چلانا سیکھ لیا، تو واپس آ کر گھر والی کو بولنا تو بھی گاڑی چلانا سیکھ لے، کوسی گاڑی چلانا سیکھ لے، 2 ویلر ہے، ارے کوسی گاڑی، زندگی کی گاڑی، ہاں کیا واسطے؟ اگر گھر والی نہیں سیکھے گی تو پتہ نہیں کب لا کے مارے گی، انہیں لا کے ماری تو ہمیں اوندے ہو جاتے ہیں۔ ہاں 4 مہینے وقت لگا کے آ گئے، ماشاءاللہ حج بھی کر کو آ گئے ہیں۔ جی اب بچے کی شادی ہو رہی ہے، ساتھیوں کو شادی کی دعوت دی ہے، ساتھیاں سب سوچتی ہیں امیر صاحب کے بیٹی کی شادی، حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی، ہاں مثالی شادی رہیں گی، وہاں جا کو دیکھے تو کیا ہونا کیا نہیں ہونا سب ہو رہا ہے۔ 8 دن کے بعد امیر صاحب فرصت سے ملے، پوچھے کیا امیر صاحب شادی میں یہ سب ہوا نا؟ تو امیر صاحب کیا بولتے ہیں؟ کیا کرنا، گھر والے نہیں مانتے۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا کرنا، گھر والے نہیں مانتے۔ مطلب کیا؟ گھر والی کی گاڑی لا کر ڈیش مارا لی ہیں، جی تو انہوں نیچے گر گئے۔ اس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی سیکھو، گھر والوں کو بھی سکھاؤ، کہ گھر والوں پر بھی محنت کرو، ذمہ داری ہے ہماری۔
کہ اپنے گھر والوں پر محنت کرو روزانہ کی گھر کی تعلیم کے راستے سے. یہ روزانہ گھر کی تعلیم کے راستے سے, تعلیم میں گھر والوں کو بٹھانا, بچوں کو بٹھانا, محبت سے بٹھانا. عورت کو زبردستی کی زبان, سختی کی زبان عورت کو سمجھ میں نہیں آتی. عورت کو زور کی, سختی کی اور زبردستی کی زبان عورت کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک گلاس پڑکو ہے, ذرا دبا کو زور سے بولے گلاس اٹھا کو رکھ ڈالو گے تو 24 گھنٹے بھانس رہتا ہے, تمہیں اٹھا کو رکھنا. جی انہوں تو اٹھا کو رکھتے ہیں. زبردستی کی زبان نہیں چلے گی. کون سی زبان چلے گی؟ محبت کی زبان, جی پیار کی زبان, نرمی کی زبان. پیار, محبت, نرمی کی زبان استعمال کرو. عورت اپنی جان آپ کے لیے لوٹانے تیار ہیں جی, سب کچھ کے لیے تیار ہے جی. تو اس کے لیے محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, دین میں, دین کی محنت میں جوڑنا, ہفتہ واری تعلیم میں جوڑنا, اپنے ساتھ 3 دن لے کے جانا. 3 دن لگ گئے 10 دن لے کے جانا, 10 دن لگ گئے چلا لگانا, چلا لگ گیا تو 2 مہینے اپنے ساتھ مستورات میں لے کے جانا. ابھی 2 مہینے پہلے گزشتہ مہینے اگست کے مہینے میں ہم لوگ واپس آئے. 6 مہینوں کے 6 ملکوں کا اجتماع, افریقہ کے 6 ملکوں کا اجتماع. تو 6 ملکوں کا اجتماع کر کے واپس آئے. 6 ملکوں کے ساتھی تقاضا کر رہے تھے ہندوستان کی جماعتیں بھیجو, خاص طور سے ہندوستان کی مستورات کی جماعتیں بھیجو. زندگی گزارنے کا کوئی طور نہیں, طریقہ نہیں جی, نہ دین ہے نہ دنیا ہے, کچھ نہیں ہے. وہ لوگ گزارش کر رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے ہندوستان کی مستورات کی جماعتیں بھیجو. اس کے لیے خود اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے اپنی عورتوں پر محنت, کہ گھر والی عورت پر محنت. اگر وہ دین پر آ گئی وہ ہم سے آگے نکل جائے گی, وہ دین کے معاملے میں ہم سے آگے بڑھ جائے گی. عورت جس چیز کو اپناتی ہے وہ پختگی کے ساتھ میں اپناتی ہے, مضبوطی کے ساتھ میں اپناتی ہے. اس لیے اپنی عورتوں پر محنت, فضائل کی تعلیم میں جوڑنا, جی اپنی مسجد کے قریب ہفتہ واری تعلیم چلتی ہے اس میں جوڑنا, یہ روزہ جماعت میں لے کے چلنا, عشرہ, چلہ, یہ پھر دنیا کے کونے میں. پھر تیسری ذمہ داری ہے اپنے بچوں پر محنت, کہ بچوں پر بھی محنت ہو, کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ہم محنت کر رہے ہیں جی. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے, اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا. اللہ کا سوال جی ذرا غور سے سنو. اللہ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ کا سوال ہے, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے, سن رہے بھائی؟ اللہ پوچھ رہی سو, میں نہیں پوچھ رہا ہوں, ذرا سنو غور سے. اللہ پوچھ رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا, کس کا انتقال؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو تمہیں وہاں تھے کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو تمہیں وہاں تھے کیا؟ اللہ پوچھ رہے. ارے تھے کیا؟ ارے بولو نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو تمہیں وہاں تھے؟ نہیں تھے. اللہ کو معلوم نہیں معلوم جی؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم یا نہیں معلوم؟ ہمیں نہیں تھے سو اللہ کو معلوم یا نہیں معلوم؟ معلوم. پھر اللہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں جی؟ تمہیں کانتو بھی جالک تھے, تمہارے دوست ملے, اتوار کو تمہیں بازار میں تھے کیا؟ پوچھا. کیا پوچھا؟ اتوار کو تمہیں بازار میں تھے کیا؟ انہیں پوچھتے ہی ہمیں اس سے الٹا سوال کرنا, کیا قصہ تمہیں میرے سے پوچھ رہی سو؟ پوچھتی نہیں پوچھتے. ارے بھائی اتوار کو تمہیں بازار میں تھے کیا بول کو پوچھے تو ہمیں کیا پوچھتی ہیں؟
کیا قصہ. تو اللہ جب ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے پوچھنا. کیا پوچھنا؟ کیا قصہ. ہاں اللہ تعالیٰ یہی دماغ میں سوال جگانا چاہتے ہیں. کیا قصہ. اب اللہ قصہ سناتے. کیا قصہ سناتے؟ اذ قال لبنیہ. اللہ حضرت یعقوب نے اپنے 12 بچوں کو جمع کیا ہے. حضرت یعقوب کے کتنے بچے؟ 12 بیٹے. 12 بیٹوں کو حضرت یعقوب نے جمع کیا. آخری وقت تھا حضرت یعقوب کا. حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا ما تعبدون من بعدی. میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, تم بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہ سوال حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کیا. اللہ نے یہ قصہ ہمیں سنایا. کیوں سنایا؟ تاکہ ہم بھی اپنے بچوں سے سوال کریں. کیا کریں؟ ہم بھی اپنے بچوں سے سوال کریں. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, انسان بلبلا ہے پانی کا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, انسان بلبلا ہے پانی کا. کیا بھروسہ میری زندگانی کا, میں بھی تو بلبلا ہوں پانی کا. جی تو اپنے بچوں کو بٹھا کے پوچھو. کیا پوچھو؟ ما تعبدون من بعدی. پتہ نہیں کب چلا جاؤں, لیکن جانے سے پہلے تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. جی کریں گے سوال؟ ارے سوال کریں گے. کون کون کریں گے؟ ماشاءاللہ سب کریں گے, اللہ قبول فرمائے. لیکن سوال کرنے سے پہلے دنیا میں ایک دستور ہے. دنیا میں ایک دستور ہے, سوال کرنے سے پہلے 10 مہینے جواب سکھانا پڑتا ہے. سوال کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ 10 مہینے جواب سکھانا پڑتا ہے. بچوں کو پہلے جواب سکھاتے ہیں. یہ فار اینٹ, بی فار بیٹ, سی فار کیٹ. یہ کتنے مہینے سکھاتے ہیں؟ ہاں ہر دن 9واں سبق پڑھاتے ہیں بچوں کو. ارے چھوٹے بچوں کو ہر دن 9واں سبق پڑھاتے ہیں کہ ایک ہی سبق پھرا پھرا کو پڑھاتے ہیں. کیا بھی بولتے نہیں ہیں. ہاں ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار ہاؤ ونڈرفل یو آر. کتنے بار پڑھاتے ہیں؟ ارے بولو نا. ہاں سال بھر پھرا 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 کو ووچ. جی جانی جانی یس پاپا, یہ سب پھرا پھرا کو پڑھاتے. 10 مہینے پڑھاتے ہیں. 10 مہینے کے بعد پھر سوال کرتے ہیں. تو سوال کرنے سے پہلے جواب سکھانا پڑتا ہے. سوال کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جواب سکھانا پڑتا ہے. تو اللہ نے سوال کرنے کے لیے کہا ہے, لیکن سوال کرنے سے پہلے جواب سکھانے کے لیے کہا ہے کہ سوال تو کرو, لیکن سوال کرنے سے پہلے کیا کرو؟ جواب سکھاؤ. ہمیں سکھا رہی ماشاءاللہ. کیا سکھا رہی بولو؟ بچے کے ہاتھ میں 5 روپے کا سکہ دیتے ہیں, 10 روپے کا نوٹ دیتی ہوں. 5 روپے کا سکہ 10 روپے کا نوٹ دیکھو, بچے کو بولتی جی ادبا کھٹ پکڑ کو رکھنا با. ارے کیا بولتے ہیں؟ 5 روپے کا نوٹ دیکھو, بولتی کھٹ پکڑ کو رکھنا با. 10 روپے کا نوٹ دیے تو 10 بار بولتی, 5 روپے کا نوٹ دیے تو 5 بار بولتے ہیں. اس کے دماغ میں سنتے 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 یہ بیٹھ جاتا ہے گھٹ پکڑ کر رکھنے کی اگر کوئی چیز دنیا میں ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ پیسہ. اب کوسا تو بھی بچہ جوان ہوا سو انہیں پیسہ ہاتھ سے چھوڑتا ہے. دنیا کی ہر چیز چھوٹ سکتی ہے, کیا نہیں چھوٹ سکتا؟ پیسہ نہیں چھوٹ سکتا. یہ ہمارا سبق ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بچے کو 9-10 سال کی عمر میں جیلان سے بغداد بھیجا. پیسے کی ضرورت تھی تو پیسہ بغل میں جیب بنا کر پیسہ رکھ کے اس کو سی دیا. بچے کو بتایا بیٹے پیسہ یہاں ہے, لیکن بچے سے یہ نہیں کہا پیسے گھٹ پکڑ کو رکھنا.
بچے سے کہا بیٹے زبان سنبھال کے رکھنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب کے پاس ایک ایک کو کھڑا کے پوچھتے تھے تمہارے پاس ہے؟ ہر آدمی بولتا تھا میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، اندر دیکھے تو بہت کچھ ہے۔ ایک ایک کو پوچھتے پوچھتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک ڈاکو پکڑ کے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب میں کہا ہاں ہے، ہاں ہے۔ سنتے ہی اس کا دماغ پھر گیا۔ پوچھا کیا ہے؟ پیسہ کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ ہاتھ رکھو دیکھے تو اتنا پیسہ ہے۔ انہیں حیران ہو کر بچے کا ہاتھ پکڑ کے سردار کے پاس لائے ہم۔ سردار سے کہا سردار صاحب اس سے پوچھئے اس کے پاس پیسہ ہے؟ سردار نے پوچھا بیٹے تیرے پاس پیسہ ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا ہاں ہے جی۔ تو سردار کا سر چکرا گیا۔ پوچھا، سردار نے کہا بیٹے ہر آدمی پیسہ چھپاتا ہے، تو کیوں پیسہ بتاتا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میری ماں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ پیسہ بچانا، میری ماں نے کہا زبان بچانا، اس لیے کہ زبان پر ایک بار جھوٹ کا دھبا لگ گیا تو 7 سمندر کے پانی سے دھل کے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس بچے کے سچ کی برکت سے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ ایک تربیت ان کی ہے، ایک تربیت ہماری ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کو پیسہ گھٹ پکڑ کے رکھنا یہ نہیں سکھانا ہے۔ کیا سکھانا؟ دین گھٹ پکڑ کے رکھو، اللہ سے رشتہ، اپنے نبی سے رشتہ، یہ دین سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس دین کی سکھانے کے لیے یہ دین کی محنت ہے جی۔ اپنی گھر کی تعلیم میں بٹھانا، 7 سال 8 سال کے بچے ہوں ان کو نماز میں لانا جی، 14 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کو دین کی محنت میں جوڑنا، 1 دن 1.5 دن 2 دن جماعتوں میں ان کو نکالنا، چھٹیوں میں 10 دن چلا اللہ کے راستے میں بھیجنا، کہ اس سے ان کی زندگیوں میں دین آئے گا، دین کی محنت اس سے جن کی زندگیوں میں آئے گے، اور آہستہ آہستہ دین کے راستے پر، دین کی محنت کے راستے پر پڑیں گے۔ تو اپنا دین بچانا، اپنی ذات پر محنت کرنا، گھر والوں پر محنت کرنا، اپنے گھر کے بچوں پر محنت کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے یہی دین کی محنت ہے۔ ایک آدمی نے اپنا گھر صاف کیا، گھر صاف کر کے کچرا لے جا کر باہر رکھ دیا، تو اپنا گھر تو پاک ہو گیا نا؟ ارے بولو پاک ہو گیا نہیں ہو گیا جی؟ پاک ہو گیا۔ ہوا چلی تو، ارے ہوا چلی تو کیا ہوگا؟ باہر رکھے تھے نا وہ کچرا پھر اندر آ جائے گا۔ تو صرف اپنا گھر پاک کرنے سے کام نہیں چلے گا، گلی بھی پاک کرنی پڑے گی، سامنے کے گھر والوں کو بھی بولنا پڑے گا تمہیں بھی پاک کرو، پڑوس کے محلے والوں کو بھی بولنا پڑے گا تمہیں بھی پاک کرو، قریب کی بستی والوں کو بھی بولنا پڑے گا تمہیں بھی پاک کرو۔ تو اسی کے لیے یہ ساری محنت ہے کہ اپنی ذات سے شروع کر کر دنیا کے کونے کونے تک ہم، کہ میری ذات سے شروع ہوگا، میرے گھر والوں سے، گھر سے گلی تک جی، روزانہ کی ملاقاتیں گلی گلی، محلہ محلہ جی، اور پہلا گشت اپنے محلے میں، دوسرا گشت پڑوس کے محلے میں، 3 دن قریب کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، 40 دن اپنے ضلع میں، اپنے صوبے میں، 4 مہینے پورے ملک میں، سارے عالم میں ہے۔ تو اس طرح گویا پوری دنیا پر ہم کو محنت کرنا ہے کہ دین میری زندگی میں بھی آئے اور ساری امت میں بھی آئے۔ ہم کریں گے انشاءاللہ جی۔ جی تبلیغ والوں کی مثال، تبلیغ والوں کی مثال فائر انجن والوں کے جیسا۔ تبلیغ والوں کی مثال دو، بولو، فائر انجن والوں کے جیسا جی۔
कहीं भी आग लग गई तो किसे याद करते हैं? आग लग गई तो किसे याद करते हैं? फायर इंजन वालों को याद करते हैं जी। अल्लाह ना करे एक मोहल्ले में आग लग गई जी, अल्लाह ना करे एक मोहल्ले में आग लग गई जी। अब उन्होंने क्या करे, मोहल्ले वाले फायर इंजन के ऑफिस को फोन करें, फायर इंजन के ऑफिस को फोन कर कर बोले हमारे मोहल्ले में आग लग गई है, जरा जल्दी आओ आग बुझाने के लिए। तो ऑफिस में जो फोन उठा है उन्होंने जवाब में बोले माफ करना, आज हमारे एक स्टाफ की शादी है, पूरा स्टाफ शादी में चले गया है, आज नहीं आ सकते, सुबह सुबह ही आ जाती हैं। अरे चलेगा? हाँ बोलो ना, क्या तो भी मुंडी हलाए तो मुझे क्या मालूम होता है? अरे सर हलाने से मुझे क्या पता चलेगा? उन्होंने बोले सुबह सुबह ही आ जाती, चलेगा? हाँ नहीं चलेगा। लोग क्या करते हैं मालूम, जरिए अंगार लेकर पहले ऑफिस को चले जाते हैं, हमें जलती कि नहीं जलते कि तुम्हें जल जाओगे तुम। हाँ? फायर इंजन वाले क्या नहीं कर सकते? उज़र नहीं कर सकते। फायर इंजन वाले उज़र नहीं कर सकते, उनका काम क्या? फौरन आना, आग बुझाना। तो तबलीग वाले भी क्या है? फायर इंजन वालों के जैसा। एक आग ये है जी जो जाहिरी आग है, एक बेदीनी की आग है। एक कौन सी आग? बेदीनी की आग। बेदीनी की आग कौन बुझाएंगे? वो आग तो फायर इंजन वाले बुझाएंगे, बेदीनी की आग कौन बुझाएंगे? बेदीनी की आग कौन बुझाएंगे? जोर से बोलो। हाँ तबलीग वाले बुझाएंगे जी। आज से 14-15 साल पहले जी, आज से 14-15 साल पहले घरों के ऊपर अल्मुनियम का झंडा रहता था, याद है? भूल गए लोग सब? हाँ याद आया? घर के ऊपर अल्मुनियम का झंडा किसे किसे याद आया? हाँ हाँ याद आगा? सबको याद आया? बाजू वालों को भी बोलो। हाँ उस जमाने में, जिस जमाने में घर के ऊपर अल्मुनियम का झंडा होता था, उस जमाने में हमारे बुजुर्ग बोलते थे, बड़े लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? एक उल्लू आकर बाग में बैठा तो पूरा बाग जो है उजड़ जाता था। हर डाली पर एक उल्लू बैठा तो क्या हाल होना? उस जमाने में बोलते थे 14-15 साल पहले, क्या बोलते थे? कि एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को। ये घर घर पर उल्लू क्या हाल होगा? उसके बाद क्या हुआ? वो जमाना चला गया और उसके बाद नया जमाना आया, स्मार्टफोन जी, अंगार डब्बा। स्मार्टफोन का तो क्या? मैच बॉक्स, अंगार डब्बा। पूरी दुनिया को अंगार लगा डाले। हाँ है कि नहीं है जेब में? अरे अंगार डब्बा है जेब में। हाँ पूरी दुनिया को आग लगाए। अभी कोविड आया था ना, कोविड में क्या हुआ? ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे घर में बैठते नहीं थे, उछल उछल को बाहर चले आते हैं। हाँ घर के अंदर क्रिकेट की बैट दिए तो 5 मिनट में खत्म, फुटबॉल दिए तो 10 मिनट में खत्म, फिर आधे घंटे के बाद फिर बाहर जाने बेचैन। तो पूरी दुनिया के माँ बाप बैठकर सोचे ये बच्चा को घर के कोने में बिठाने क्या करना। ये सब जने मिलकर सोचे, सबकी समझ में ये किस बात आई? क्या बात आई बोलो? हाँ क्या करना? मोबाइल देखो कोने में बिठाना। अब वो मोबाइल देखो कोने में बिठा है, घंटे घंटे गुजरे तो भी मालूम नहीं पड़ रहा, रात रात गुजरी तो भी पता नहीं चल रहा। कोविड तो चले गया,
कोरोना कोविड तो चला गया, लेकिन किसी बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बच्चे से मोबाइल वापस ले सके। किसी बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि बच्चे से मोबाइल वापस ले सके। तो पहले घर जल रहे थे, पहले क्या जल रहे थे? घर जल रहे थे। उसके बाद बड़े लोग जलने लगे हैं। कोविड और कोरोना में क्या हुआ? बच्चा बच्चा जलने लगा। अब सारी दुनिया जल रही है। जल रही है, नहीं जल रही है? कौन सी आग में जल रही है? बेदीनी की आग में जल रही है। और हम ना जी, ये 4 महीने चिल्ले का मजमा है ना, ये पूरा मजमा कौन सा? अरे कौन सा मजमा? 4 महीने लगाया हुआ, चिल्ला लगाया हुआ पुरानों का मजमा। इनसे बोलती, तुम्हें फायर इंजन वाले, तुम्हें जरा निकल को आग बुझाओ जी। किसी भी साथी के कंधे पर हाथ रखो, तुम्हारा साल लगको, तुम्हारा चिल्ला लगको 2 साल होगा, तो तुम्हारे 4 महीने लगको 10 साल 12 साल हो गए। अब एक बार नियत करो, जाकर आ जाओ। अच्छा मौका है। किसके कंधे पर हाथ रखो बोले तो भी एक ही जवाब। क्या जवाब देते अमीर साहब? ये बार छोड़ डालो। नेक्स्ट क्या तारीख तुम्हें तय करती कि वो तारीख आने से पहले मैं बैग उठा लेकर आ जाता हूं। अब तो कौन तो बैग उठा लेकर आए? हाँ, नहीं आए। तो इसलिए बुजुर्गों, तबलीग वालों को उज़र करने की इजाजत नहीं है। नहीं, जैसे फायर इंजन वाले क्या नहीं कर सकते? उज़र नहीं कर सकते। ऐसे तबलीग वाले उज़र नहीं कर सकते। तो हमें खुद अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला करना कि मेरे 4 महीने कब लगे, मेरा चिल्ला कब लगा, मुझे अपने औकात कब लगाना चाहिए। करेंगे फैसला इंशाअल्लाह। अरे कौन कौन करेंगे? हम तैयार हैं इंशाअल्लाह जी। 4 महीने वाले और एक 4 महीने लगाने के लिए, चिल्ले वाले अपना 4 महीने करने के लिए, ये सब तैयार है इंशाअल्लाह। जरा नियत करो, नियत करके खड़ो इंशाअल्लाह, देखेंगे। चलो हिम्मत करके खड़ो, एक बार खड़ो माशाअल्लाह। अरे जल्दी जल्दी खड़ो, हिम्मत करके खड़ो इंशाअल्लाह। आने वाले ये 3-4 महीने में हिम्मत करके लगाएंगे। चलो खड़ो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे नियत तो करो। नियत करने में भी कंजूसी करे तो कैसा? चलो खड़ो माशाल्लाह। एक बार सब जने खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ माशाल्लाह। अरे देखो जरा, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, जरा हाथ देखो, सहारा देखो, खड़ाना पड़ता है। सहारा देखो, खड़ाने के लायक कोई रहे तो उनको जरा सहारा देके खड़ा करो। खड़ गए सब माशाल्लाह जी। जाएंगे इंशाअल्लाह। ये सितंबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हाथ उठाकर कौन से महीने में जाएंगे खुद बोलो। अरे हाथ उठाओ पहले जी। कौन से महीने में जाएंगे बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। माशाल्लाह सब बोल डाले। अच्छा, अक्टूबर वाले बैठ जाओ। एक भी बैठा नहीं। बोले सच कौन सा महीना? अच्छा सब बैठ जाओ। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह बरकत अता फरमा। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। हमने तो नाम नहीं लिखे, फरिश्तों ने नाम लिखे। आपने अपने नाम का इजहार अल्लाह के साथ किया है, तो अपनी तरतीब बनाकर, अपनी जमातें बनाकर निकालना। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमा। दरूद शरीफ पढ़। लकल हम्द व लकल शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मज्दु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका यरजुल अम्रु कुल्लुहु।
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں پوری امت کو تیری رضا خوشنودی والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والی تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر خیر بھلائی سے حصہ نصیب فرما، تمام شرور فتن آفات بلایا مصائب معاصی گناہوں سے حفاظت فرما، ہم اے کریم مولا کرم فرما. اے اللہ دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، جان کر انجانے میں، چھوٹے بڑے تیرے حقوق سے متعلق، تیرے بندوں کے حقوق سے متعلق جو کمی کوتاہی، جو گناہ ہم سے ہوئے، اس کو اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے لطف و مہربانی سے معاف فرما. اے اللہ یقیناً بھول چک ہوئی ہے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اقبالی مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں. اے کریم مولا، کسی بادشاہ کے سامنے کوئی اقبالی مجرم کھڑا کر دیا جاتا تو وہ بادشاہ یہ کہہ کے معاف کر دیتے، در عفو لذت است کہ در انتقام نیست. معاف کرنے میں وہ مزہ ہے کہ بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں ہے. تو اے اللہ ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اے اللہ تیرے سامنے ہم تیرے عاجز، اے اللہ عاجز بندے، کمزور بندے، ایمان کے اعتبار سے کمزور، یقین کے اعتبار سے کمزور، عمل کے اعتبار سے کمزور، قوا کے اعتبار سے کمزور، عزم اور ارادے کے اعتبار سے کمزور تیرے سامنے حاضر ہے. معاف کر دے تو ہم سب کو معاف فرما دے. والدین سے صرف نظر فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں یا دو میں سے کوئی ایک زندہ ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی قدر کر کے، ان کے اے اللہ خدمت کر کے اپنی آخرت اور جنت سنوارنے کی توفیق عطا فرما، ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ماں باپ کو راضی ہونے کی توفیق عطا فرما.
اللہ دونوں یا دو میں سے کوئی ایک اگر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں تو تو ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے ہم پہ رحم کیا تو ان پہ رحم فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے ساتھ میں اپنی خاص محبتوں و رحمتوں کو نازل فرما، لطف و مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے کریم مولا، قریب دور اپنے اللہ سب کی مغفرت فرما، گھر خاندان والوں، بچوں، عورتوں، سب کی مغفرت فرما، سب کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں میں اسباب مغفرت زندہ فرما، اسباب ہدایت کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ تجھے راضی اور خوش کرتے کرتے تیرے پاس پہنچنا مقدر فرما۔ اے اللہ تجھے راضی اور خوش کرتے کرتے تیرے پاس پہنچنا مقدر فرما۔ اے اللہ تجھے ناراض کر کر دنیا کے پیچھے اندھے بن کر بھاگتے بھاگتے بری موت مرنے سے بچا لے، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، آخرت کے مراحل کو آسان فرما، قبر کے سوال جواب آسان فرما۔ اے اللہ برزخ کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنانے کے فیصلے فرما، حشر کے میدان میں تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اے اللہ آب کوثر نصیب فرما، رسول اللہ کے ساتھیوں میں جماعت میں ہو کر ہمارا حشر ہو، ایسے فیصلے فرما۔ ہم جنت کا سوال نہیں کر سکتے، نہ کوئی ایسا عمل ہے، نہ زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہے، تیرے فضل سے بس امید ہے، ہم تیرے فضل کے سہارے تجھ سے مانگتے ہیں جنت الفردوس ہمیں، ہمارے گھرانوں کو، ماں باپ کو، اپنوں کو، نزدیک والوں کو، دور والوں کو، پوری امت کو نصیب فرما۔ اے اللہ بری موت سے بچا لے، بری موت سے بچا لے، جل کے مرنے سے بچا لے، ڈوب کے مرنے سے بچا لے، ملبوں میں دب کے مرنے سے بچا لے، مرنے سے پہلے لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بننے سے بچا لے، مرنے سے پہلے کسی پر بوجھ بن جانے سے بچا لے۔ اے اللہ زندگی کی سب سے کشادہ روزی زندگی کے آخری دنوں میں نصیب فرما، زندگی کے آخری دنوں میں محتاجگی سے، تنگی سے، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اللہ تجھ سے ملاقات کے دن کو زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دے، زندگی کے آخری عمل کو احسن عمل بنا دے، عمر کے آخری حصے کو بہترین حصہ بنا دے۔ اے اللہ یہ سارا مجمع تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تیرے لیے تیرے دین کی محنت کرنے کا ارادہ لے کر کھڑا ہوا ہے، ہم سب کے ارادوں کو قبول فرما۔ ہمارے ارادے اے اللہ کاغذی گھوڑوں کی طرح بے جان ہیں، اس میں توفیق کی جان ڈال دے، اس میں توفیق کی جان ڈال دے۔ اے اللہ ہم لائق قابل نہیں تو ہمیں قبول فرما، سارے عالم میں تیرا نام اونچا ہو جائے، ساری دنیا میں رہتی دنیا تک تیرا کلمہ بلند ہو جائے، تیری کتاب تیرے نبی کی سنت و شریعت زندہ ہو جائے، ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما، ہماری عورتوں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، ہمارے گھرانوں خاندانوں کو قبول فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے کریم مولا لطف و مہربانی کا معاملہ فرما، جو مانگا نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما، امت کے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ ہم بھی بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، عورتیں بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، بڑے بیمار ہیں، ہمارے بزرگ بیمار ہیں۔ اے اللہ بیماریاں بھی عجیب عجیب بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، آسیب، نظر،
سحر، اے اللہ پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریاں، اے اللہ تیرا ایک ارادہ تمام امراض کے دور کرنے کا ذریعہ ہے، امت کے بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا نصیب فرما، لوگ بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں تو اپنے لطف کا کرم کا معاملہ فرما، امت کے تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، حلال پاکیزہ کشادہ روزی نصیب فرما، حرام کے دانے دانے سے حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، انبیائی بچیوں بچوں کے لیے بہتر جوڑے نصیب فرما، سنت و سادگی کے ساتھ میں شادیوں کا انتظام فرما، مالک جو مانگا نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے تو اپنے شایان شان عطا فرما، مانگا ہی کہاں ہے، آج تک جو ملا وہ بن مانگے ملا ہے، تو نے بن مانگے دیا ہے، اے بن مانگے دینے والے کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمدللہ۔ ابھی کھانے کا وقت ہے، ذرا بڑی عمر والوں کی رعایت کر لے تو اچھا ہے، بھوک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ کی تنگی بھی ہے، اللہ آپ لوگوں کی قربانی کو قبول کر دے، تھوڑا اثار کر لیں، اس کا اجر اللہ پاک دیں گے سب۔ یہ ویڈیو اچھا ہے تو لائک کرو، شیئر کرو، اللہ کا بھی ذکر کرو۔